السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ساتھیو، ہم سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک بہت ہی خوبصورت جو کتاب لکھی ہے اس کا مطالعہ کر رہے ہیں، اور یقیناً تمام ساتھی ضرور سماعت کرتے ہوں گے۔ تو ہم نے پچھلی نشست میں جہاں سے سلسلہ چھوڑا تھا وہیں سے آگے ہم شروع کر رہے ہیں، تو آئیے سماعت کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت ہمیں صحیح پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں اپنی زندگیاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتلائے ہوئے جو راستہ ہے اسوہ حسنہ ہے اس کو اپنا کر کے زندگیاں بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو آئیے سماعت کرتے ہیں۔ طائف کا محاصرہ۔ یہ تحریر کیا جا چکا ہے کہ حنین سے بھاگنے والی کفار کی فوجیں کچھ تو اوتاس میں جا کر ٹھہری تھیں اور کچھ طائف کے قلعے میں جا کر پناہ گزیر ہو گئی تھیں۔ اوتاس کی فوجیں تو آپ سن چکے یعنی کہ وہ شکست کھا کر ہتھیار ڈال دینے پہ مجبور ہو گئی تھیں۔ ابھی جو جنگ تھی مطلب وہ ہونا ضروری تھی، اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حنین اور اوتاس کے اموال غنیمت اور قیدیوں کو مقام جرانہ میں جمع کر کے طائف کا رخ فرمایا۔ طائف خود ایک بہت ہی محفوظ شہر تھا جس کے چاروں طرف شہر پناہ کی دیوار تھی۔ یہاں ایک بہت ہی مضبوط قلعہ بھی تھا۔ یہاں کا رئیس اعظم عروہ بن مسعود ثقفی تھا جو ابو سفیان کا داماد تھا۔ یہاں ثقیف کا جو خاندان آباد تھا وہ عزت و شرافت میں قریش کا ہم پلہ شمار کیا جاتا تھا۔ کفار کی تمام فوجیں سال بھر کا راشن لے کر طائف کے قلعے میں پناہ گزیر ہو گئی تھیں، یعنی کہ ایک سال کا انہوں نے راشن اکٹھا کیا اور قلعے کے اندر جا کے انہوں نے خود کو بند کر لیا۔ اسلامی جو فوجیں تھیں انہوں نے طائف پہنچ کر شہر کا محاصرہ کر لیا، مگر قلعے کے اندر سے کفار نے اس زور و شور کے ساتھ تیروں کی بارش شروع کر دی کہ لشکر اسلام اس کی تابل نہ سکا اور مجبوراً پسپا ہونا پڑا۔ 18 دن تک محاصرہ جاری رہا مگر طائف فتح نہیں ہو سکا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب جنگ کے ماہروں سے مشورہ فرمایا تو حضرت نوفل بن معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، لومڑی اپنے بھٹ میں گھس گئی ہے، اگر کوشش جاری رہی تو پکڑ لی جائے گی، لیکن اگر چھوڑ دی جائے تو بھی اسے کوئی اندیشہ نہیں۔ یہ سن کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے محاصرہ اٹھا لینے کا حکم فرما دیا۔ طائف کے محاصرے میں بہت سے مسلمان زخمی ہوئے اور کل 12 اصحاب شہید ہوئے۔ 7 قریش، 4 انصار اور 1 شخص بنی لیس کے شہید ہوئے۔ زخمیوں میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے عبداللہ بن ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے۔ یہ ایک تیر سے زخمی ہو گئے تھے اور پھر بعد میں اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کو شفا بھی عطا فرمائی، اور پھر ایک مدت کے بعد ان کا وہی زخم پھٹ گیا اور اپنے والد ماجد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں اسی زخم سے ان کی وفات ہو گئی۔ طائف کی مسجد، یہ مسجد جس کو حضرت عمرو بن امیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تعمیر کیا تھا، ایک تاریخی مسجد ہے۔ اس جنگ طائف میں ازواج مطہرات میں سے 2 ازواج ساتھ تھیں، حضرت ام سلمہ اور حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہما۔ ان دونوں کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 2 خیمے گاڑے تھے۔ جب تک طائف کا محاصرہ رہا آپ ان دونوں خیموں کے درمیان میں نمازیں پڑھتے رہے۔ جب بعد میں قبیلہ ثقیف کی لوگوں نے اسلام قبول کر لیا تو ان لوگوں نے اسی جگہ پر مسجد بنا لی۔ سبحان اللہ۔ جنگ طائف میں بت شکنی، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارادہ فرمایا تو حضرت طفیل بن عمرو دوسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک لشکر کے ساتھ بھیجا کہ وہ ذوالکفین کے بت خانہ کو برباد کر دیں۔ یہاں عمر بن ہممہ دوسی کا بت تھا جو لکڑی کا بنا ہوا تھا،
چنانچہ حضرت طفیل بن عمرو دوسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہاں جا کر بت خانے کو تہس نہس کر دیا، منہدم کر دیا اور بت کو جلا دیا۔ بت جلاتے وقت آپ یہ اشعار پڑھ رہے تھے، اے ذوالکفین میں تیرا بندہ نہیں ہوں، میری پیدائش تیری پیدائش سے بڑی ہے، میں نے تیرے دل میں آگ لگا دی ہے۔ حضرت طفیل بن عمرو دوسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ 4 دن میں اس مہم سے فارغ ہو کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں پہنچے۔ یہ ذوالکفین سے قلعہ توڑنے کے آلات منجبین وغیرہ بھی لائے تھے۔ چنانچہ اسلام میں سب سے پہلی یہی منجبین ہے جو طائف کا قلعہ توڑنے کے لیے لگائی گئی، مگر کفار کی فوجوں نے تیر اندازی کے ساتھ ساتھ گرم لوہے کی سلاخیں پھینکنا شروع کر دیں، اس وجہ سے قلعہ توڑنے میں کامیابی نہ ہو سکی۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا کہ طائف کے اطراف میں جو جا بجا ثقیف کے بت خانے ہیں ان سب کو منہدم کر دیں، گرا دیں، مطلب نیست و نابود کر دیں۔ چنانچہ آپ نے ان سب بت خانوں کو توڑ پھوڑ کر مسمار کر دیا، اور جب لوٹ کر خدمت اقدس میں حاضر ہوئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کو دیکھ کر بے حد خوش ہوئے اور بہت دیر تک ان سے تنہائی میں گفتگو فرماتے رہے، جس سے لوگوں کو بڑا تعجب ہوا۔ طائف سے روانگی کے وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عرض کیا، صحابہ کرام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ قبیلہ ثقیف کے کفار کے لیے ہلاکت کی دعا فرما دیجئے۔ تو آپ نے دعا مانگی، یا اللہ عز و جل ثقیف کو ہدایت دے اور ان کو میرے پاس پہنچا دے۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ دعا مقبول ہوئی کہ قبیلہ ثقیف کے وفد مدینہ پہنچا اور پورا قبیلہ مشرف و اسلام ہو گیا۔ مال غنیمت کی تقسیم۔ طائف سے محاصرہ اٹھا کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جرانہ تشریف لائے۔ یہاں اموال غنیمت کا بہت بڑا ذخیرہ جمع تھا، 24,000 اونٹ، 40,000 سے زائد بکریاں، کئی من چاندی اور 6,000 قیدی۔ اسیران جنگ کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے رشتہ داروں کے آنے کا انتظار فرمایا، لیکن کئی دن گزرنے کے باوجود جب کوئی نہ آیا تو آپ نے مال غنیمت تقسیم فرمانے کا حکم دے دیا۔ مکہ اور اس کے اطراف کے 9 مسلم رئیسوں کو آپ نے بڑے بڑے انعاموں سے نوازا، یہاں تک کہ کسی کو 300 اونٹ، کسی کو 200 اونٹ، کسی کو 100 اونٹ انعام کے طور پر عطا فرما دیا۔ اسی طرح بکریوں کو بھی نہایت فیاضی کے ساتھ آپ نے تقسیم فرمایا۔ انصاریوں سے خطاب۔ جن لوگوں کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بڑے بڑے انعامات سے نوازا وہ عموماً مکہ والے 9 مسلم تھے۔ اس پر بعض نوجوان انصاریوں نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قریش کو اس قدر عطا فرما رہے ہیں اور ہم لوگوں کا کچھ بھی خیال نہیں فرما رہے، حالانکہ ہماری تلواروں سے خون ٹپک رہا ہے۔ اور انصار کے کچھ نوجوانوں نے آپس میں یہ بھی کہا اور اپنی دل شکنی کا اظہار کیا کہ جب شدید جنگ کا موقع ہوتا ہے تو ہم انصاریوں کو پکارا جاتا ہے اور غنیمت دوسرے لوگوں کو دی جا رہی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب یہ چرچا سنا تو تمام انصاریوں کو ایک خیمے میں جمع فرمایا اور ان سے ارشاد فرمایا کہ اے انصار، کیا تم لوگوں نے ایسا کہا ہے؟ لوگوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارے سرداروں میں سے کسی نے بھی کچھ نہیں کہا ہے، ہاں چند 9 عمر لڑکوں نے ضرور کچھ کہہ دیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انصار کو مخاطب فرما کر ارشاد فرمایا کہ کیا یہ سچ نہیں کہ تم پہلے گمراہ تھے، میرے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے تمہیں ہدایت دی، تم متفرق اور پراگندہ تھے، خدا نے میرے ذریعے تم میں اتفاق اتحاد پیدا فرمایا، تم مفلس تھے، خدا نے میرے ذریعے تم کو غنی بنا دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ فرماتے جا رہے تھے اور انصار آپ کے ہر جملے کو سن کر کہتے جا رہے تھے، اللہ اور اللہ کا رسول کا ہم پر بہت بڑا احسان ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے انصار، تم لوگ یوں مت کہو بلکہ مجھ کو یہ جواب دو کہ یا رسول اللہ عز و جل، جب لوگوں نے آپ کو جھٹلایا تو ہم لوگوں نے آپ کی تصدیق کی، جب لوگوں نے آپ کو چھوڑ دیا تو ہم لوگوں نے آپ کو ٹھکانہ دیا،
جب آپ اس رو سرمانی کے حالت میں آئے تو ہم نے ہر طرح سے آپ کی خدمت کی، لیکن اے انصاریوں، میں تم سے ایک سوال کرتا ہوں، تم مجھے اس کا جواب دو۔ سوال یہ ہے، کیا تم لوگوں کو یہ پسند نہیں کہ سب لوگ یہاں سے مال غنیمت لے کر اپنے اپنے گھر چلے جائیں اور تم لوگ اللہ کے نبی کو لے کے اپنے گھر جاؤ؟ اللہ اکبر! خدا کی قسم، تم لوگ جس چیز کو لے کر اپنے گھر جاؤ گے وہ اس مال و دولت، دنیا کی دولت سے بہت بڑھ کر ہے جس کو وہ لوگ اپنے گھر لے جائیں گے۔ یہ سن کر انصار بے اختیار چیخ پڑے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم اس پر راضی ہیں، ہم کو صرف اللہ عز و جل کا رسول چاہیے۔ اور اکثر انصار کا تو یہ حال ہو گیا کہ وہ روتے روتے بے قرار ہو گئے اور آنسوؤں سے ان کی داڑیاں تڑ ہو گئیں۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انصار کو سمجھایا کہ مکہ کے لوگ بالکل ہی نو مسلم ہیں، میں ان لوگوں کو کچھ دیا ہے، جو کچھ دیا ہے یہ ان کے استحقاق کی بنا پر نہیں ہے، بلکہ صرف ان کے دلوں میں اسلام کی الفت پیدا کرنے کی غرض سے دیا ہے۔ پھر ارشاد فرمایا کہ اگر ہجرت نہ ہوتی تو میں انصار میں سے ہوتا، اور اگر تمام لوگ کسی وادی اور گھاٹی میں چلیں اور انصار کسی دوسری وادی اور گھاٹی میں چلیں تو میں انصار کی وادی اور گھاٹی میں چلوں گا۔ قیدیوں کی رہائی۔ آپ جب اموال غنیمت کی تقسیم سے فارغ ہو چکے تو قبیلہ بنی سعد کے رئیس ظہیر ابو سر چند معززین کے ساتھ بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے اور اسیران جنگ کی رہائی کے بارے میں درخواست پیش کی۔ اس موقع پر ظہیر ابو سرد نے ایک مؤثر تقریر کی جس کا خلاصہ یہ ہے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ نے ہمارے خاندان کی ایک عورت حلیمہ کا دودھ پیا ہے۔ آپ نے جن عورتوں کو ان چھپڑوں میں قید کر رکھا ہے ان میں سے بہت سی آپ کی رضائی پھوپھیاں اور بہت سی آپ کی خالائیں ہیں۔ خدا کی قسم، اگر عرب کے بادشاہوں میں سے کسی بادشاہ نے ہمارے خاندان کی کسی عورت کا دودھ پیا ہوتا تو ہم کو اس سے بہت زیادہ امیدیں ہوتیں، اور آپ سے تو اور بھی زیادہ ہماری توقعات وابستہ ہیں، لہٰذا آپ ان سب قیدیوں کو رہا کر دیجئے۔ ظہیر کی تقریر سن کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت متاثر ہوئے اور آپ نے فرمایا کہ میں نے آپ لوگوں کا بہت زیادہ انتظار کیا مگر آپ لوگوں نے آنے میں بہت زیادہ دیر لگا دی۔ بہرکاف میرے خاندان والوں کے حصے میں جس قدر لوڈی غلام آئے ہیں میں نے ان سب کو آزاد کر دیا، لیکن اب عام رہائی کی تدبیر یہ ہے کہ نماز کے وقت جب مجمع ہو تو آپ لوگ اپنی درخواست سب کے سامنے پیش کریں۔ چنانچہ نماز ظہر کے وقت ان لوگوں نے یہ درخواست مجمع کے سامنے پیش کی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس مجمع کے سامنے یہ ارشاد فرمایا کہ مجھ کو صرف اپنے خاندان والوں پر اختیار ہے، لیکن میں تمام مسلمانوں سے سفارش کرتا ہوں کہ قیدی کو رہا کر دیا جائے۔ یہ سن کر تمام انصار اور مہاجرین اور دوسرے مجاہدین نے بھی عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارا حصہ بھی حاضر ہے، آپ ان لوگوں کو بھی آزاد فرما دیں۔ اس طرح دفعتاً 6000 اسیران جنگ کی رہائی ہو گئی۔ بخاری شریف کی روایت میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 10 دنوں تک حوازن کے وفد کا انتظار فرماتے رہے۔ جب وہ لوگ نہ آئے تو آپ نے مال غنیمت اور قیدیوں کو مجاہدین کے درمیان تقسیم فرما دیا۔ اس کے بعد جب حوازن کا وفد آیا تو انہوں نے اپنے اسلام کا اعلان کر کے یہ درخواست پیش کی کہ ہمارے مال قیدی کو واپس کر دیا جائے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مجھے سچی بات ہی پسند ہے، لہذا سن لو، مال اور قیدی دونوں کو میں واپس نہیں کر سکتا، ہاں ان دونوں میں سے ایک تم کو اختیار ہے، کر لو، یا مال لے لو یا قیدی۔ یہ سن کر وفد نے قیدیوں کو واپس لینا منظور کیا۔ اس کے بعد آپ نے فوج کے سامنے ایک خطبہ پڑھا اور حمد و ثنا کے بعد ارشاد فرمایا کیا مسلمانوں، یہ تمہارے بھائی طائب ہو کر آ گئے ہیں اور میری یہ رائے ہے کہ میں ان کے قیدیوں کو واپس کر دوں، تو تم میں سے جو خوشی خوشی اس کو منظور کرے وہ اپنے حصے کے قیدیوں کو واپس کر دے، اور جو یہ چاہے کہ ان قیدیوں کے بدلے دوسرے قیدیوں کو لے کر ان کو واپس کرے، تو میں یہ وعدہ کرتا ہوں کہ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ مجھے جو غنیمت عطا فرمائے گا میں اس میں سے اس کا حصہ دوں گا۔ یہ سن کر ساری فوج نے کہہ دیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم سب نے خوشی خوشی سب قیدی کو واپس کر دیا۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ اس طرح پتہ نہیں چلتا کہ کس نے اجازت دی اور کس نے نہیں دی، لہذا تم لوگ اپنے اپنے چودھریوں کے ذریعے مجھے خبر دو۔
चुनांचे हर कबीले के चौधरियों ने दरबार रसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आकर अर्ज़ किया कि हमारे कबीले वालों ने खुश दिली के साथ अपने हिस्से के कैदी को वापस कर दिया है। ग़ैबदान नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हवाज़न के वफ़द से दरियाफ़्त फरमाया कि मालिक बिन औफ़ कहाँ है। इन्होंने बताया कि वो सकीफ़ के साथ ताइफ़ में है। आपने फरमाया तुम लोग मालिक बिन औफ़ को ख़बर कर दो कि अगर वो मुसलमान होकर मेरे पास आ जाए तो मैं इसका सारा माल इसको वापस दे दूँगा, इसके अलावा इसको 100 ऊँट भी दूँगा। मालिक बिन औफ़ जब ये ख़बर मिली तो वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाज़िर होकर मुसलमान हो गए और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनका कुल माल इनके सुपुर्द फरमा दिया और वादे के मुताबिक 100 ऊँट भी इनको अनायत फरमा दिए। मालिक बिन औफ़ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस खुल्क़ अज़ीम से बेहद मुतासर हुए और आपकी मदाह में एक कसीदा पढ़ा जिसके 2 अशार ये हैं, यानी तमाम इंसानों में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मिसल ना मैंने देखा ना सुना, जो सबसे ज़्यादा वादा को पूरा फरमाने वाले और सबसे ज़्यादा माल कसीर अता फरमाने वाले हैं। और जब तुम चाहो इनसे पूछ लो, कल आइंदा की ख़बर तुमको बता देंगे। सुभान अल्लाह। रवायत है कि नात के ये अशार सुनकर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनसे खुश हो गए और इनके कलमात खैर फरमाते हुए इन्हें बतौर इनाम एक हुल्ला भी अता फरमाया। अमरू जिराना उम्रा जिराना। इसके बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिराना ही से उम्रे का इरादा फरमाया और एहराम बांधकर मक्का तशरीफ़ ले गए और उम्रा अदा करने के बाद फिर मदीना शरीफ वापस तशरीफ़ ले गए। जी तो साथियों, आज हमने यहीं तक पढ़ के तो अपनी ये जो हम लोगों ने सीरत का मुताला शुरू कर रखा है मुकम्मल करते हैं। कल इंशाअल्लाह बशर्ते ज़िंदगी यहीं से फिर आगे सिलसिला हम लोग शुरू करेंगे। तो तमाम साथी ज़रूर समात किया करें, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हालात व वाक़यात जानें और इससे मुस्तफ़ीद हों और अपनी ज़िंदगियों को भी दामन मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जोड़ें। हकीकत में ये दुनिया हमारी मंजिल नहीं, फ़ानी है, हमने एक न एक दिन जाना है। तो अपनी ज़िंदगियों को बेहतरीन बनाएं और सीरत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपना करके इस जहान फ़ानी से रब तआला से दुआ करें। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें समझने की और समझकर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन।